إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ سورہ آیت نمبر 7 ہی کا جو لاسٹ پارٹ تھا، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو دوبارہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور وہ تھا سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تعالی اس مشکل کے بعد آسانی کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ عسر کیا ہوتا ہے اور یسر کیا ہوتا ہے. ٹھیک، عسر کہتے ہیں تنگی کو اور یسر کہتے ہیں آسانی کو. آسانی کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل آسانی کیا چیز ہے. وہ چیزیں جسے ہم زندگی میں آسانی سمجھتے ہیں، کیا حقیقت میں وہ آسانی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پر کس کس چیز کو ہم آسانی سمجھتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کس کس چیز کو آسانی سمجھتے ہیں؟ ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی کمفرٹس ہمارے پاس ہیں ہم اتنا آسانی میں ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ کمفرٹس ہمیں دنیا میں ملتی ہیں اتنے ہی زیادہ ہم اصل میں اپنے لیے امتحانی پرچے کی مشکلیں تیار کر رہے ہیں. اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے کہ جتنی زیادہ نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں اتنا ہی ایک ایک نعمت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. سب سے زیادہ آسان حساب کس کا ہوگا قیامت کے دن؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو غربا ہیں، جنہیں بس برابر سرابر ملا دنیا میں، ان کا حساب اتنا آسان ہوگا کہ دنیا میں جو نیک اور صالح جو عمرہ ہوں گے ان سے 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے جو غریب امتی ہوں گے. تو دنیا میں ہمیں یسر کیا لگتا ہے کہ جتنی زیادہ ہمارے پاس نعمتیں ہیں، جتنی زیادہ ہمارے پاس کمفرٹس ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم آسانی میں ہیں. حالانکہ یہ آسانی نہیں ہے، یہ بیسکلی مشکل پرچہ ہے جو ہم اپنے لیے اکٹھا کر رہے ہیں. اتنا ہی زیادہ اس کے جواب دینا مشکل ہو جائے گا. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ عسر کیا ہے، تنگی کیا ہے. اب عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں عسر کو، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماری، تکلیف، پریشانی، مالی مشکلات، اولاد کا نہ ہونا یا اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ عسر ہیں، یہ تنگیاں ہیں. لیکن جتنا زیادہ ان تنگیوں میں صبر کا اجر ہے، جتنا بڑا اجر ہے، اور جتنا زیادہ انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اور اس کی پلاننگ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو اس کی فرما برداری اور اس کے تقوی کے ساتھ اس میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، گو تھرو کرتا ہے اس کو، اتنا ہی زیادہ اس کے لیے آگے اجر موجود ہوتا ہے. یہ نہیں کہ یہ اجر صرف آخرت کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے، یہ اجر دنیا میں بھی ملتا ہے. اور سب سے بڑی آسانی جو دنیا میں ہمیں ملتی ہے وہ کیا ہے؟ دنیا میں جو سب سے بڑی آسانی ہمیں میسر ہے وہ ہے اطمینان قلب. ٹھیک ہے، حیات طیبہ. تو اپرنٹلی بھی جو دنیا میں بظاہر ہمیں تنگی نظر آتی ہے، اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں کل کے ٹاپک سے جو آیات کا کانٹیکس چل رہا ہے، اس میں بات ہو رہی تھی ڈومیسٹک ایشوز کی، نکاح اور طلاق اور عدت کے اور رضاعت کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے. تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک بات جو ہے اس کے ساتھ ظاہر ایک مشکل ہے. جو اگر آپ پورے ایک گھر کو دیکھتے ہیں تو گھر میں کیا ہے؟ مشکلات ہوتی ہیں مختلف لیولز پر. ازدواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کے مابین بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، پھر فیملی سسٹم میں بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں، اولاد کی تربیت میں بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں،
ہر ایک جو بھی آپ کی گھریلو زندگی ہے آپ اس سے ریلیٹ کریں تو بہت سارے مسائل اس میں ہر ایک کو اپنے نوعیت کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر نکرہ کا صیغہ لے کر آئے ہیں کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ عسرن جو ہے یہ بھی نکرہ ہے اور یسرن بھی جو ہے یہ بھی نکرہ ہے. ٹھیک ہے, یسرن جو ہے تو دونوں میں نکرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں وسعت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. بات کل کا جو ٹاپک تھا آپ کا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ڈومیسٹک جو ہماری لائف ہے اس سے ریلیٹڈ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے. طلاق اور عدت کی بات ہو رہی ہے اور طلاق کیسے دینی ہے اور عدت کو کہاں اور کیسے پورا کرنا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے مرد اور معاشرے پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ اگر وہ طلاق دیتا ہے رجعی طلاق عورت کو تو عدت عورت جو ہے وہ شوہر کے گھر میں پوری کرے گی. نہ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ رجعی طلاق میں شوہر کا گھر چھوڑ کے جائے اور نہ مرد کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ زبردستی اس کو باہر نکالے اور نہ ہی مرد کے گھر والوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ کوئی ایسے کام کرے کہ عورت کو اگر انہوں نے گھر میں رکھا بھی ہے تو اس کو کسی دوسری جگہ پہ گھر میں کسی نچلے درجے میں رکھیں. صاف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ جہاں تم خود رہ رہے ہو شوہر سے کہا جا رہا ہے کہ جہاں تم خود رہتے ہو وہیں اس کو رکھو گے. جس طرح کا وہ خود کھا پی رہے ہیں جس طرح کی وہ خود کمفرٹس میں ہیں اسی طرح کی کمفرٹس میں جو رجعی طلاق یافتہ عورت ہے اس کو وہاں پر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ پھر ہم نے رضاعت کے بارے میں بھی پڑھا. اب اس سے فوراً بعد آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آیت لے کر آ رہے ہیں آپ نے اس کو ذرا غور سے توجہ سے سننا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کی تو ہم نے ان سے کڑا حساب لیا اور ہم نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کیا. ریلیٹ کیجیے جیسے میں اگلی بھی آیات پڑھتی ہوں پھر میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. فذاقت وبال امرها تو چکھا انہوں نے اپنے کاموں کا مزہ. وکان عاقبۃ امرها خسرا اور تھا انجام ان کے کاموں کا بہت ہی برا بہت ہی خسارے والا. اعد اللہ لهم عذابا شدیدا اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید ترین عذاب. فاتقوا اللہ یا اولی الالباب اللہ سے ڈرو اے عقل والو. کون کس کو عقل والا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ الیکم ذکرا تحقیق نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم پر نصیحت. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اس کو آپ نے ذہن میں وہ سارا سینیریو رکھنا ہے جو کل ہم پڑھے تھے. ٹھیک ہے, کس طرح یہ کون سے معاملات ہیں نکاح اور طلاق اور عدت کے جس میں لوگ جو ہیں وہ اخلاق کی کیسی پستی میں گرتے ہیں اور کس طرح زیادتی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کن قوموں کا ریفرنس دے رہے ہیں کہ وہ قومیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی اللہ نے ان کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اے عقل والو اللہ سے ڈرو اور اس پر عمل کرو جو نصیحت تمہاری طرف اللہ نے نازل کی ہے. ایک گھر جو ہوتا ہے اس کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ گھروں سے افراد سے مل کے گھر بنتے ہیں اور گھروں سے مل کر معاشرے بنتے ہیں, معاشروں سے مل کر قومیں بنتی ہیں. ایسے ہی ہے نا. تو اگر افراد کی اصلاح ہوگی تو گھر کی اصلاح ہوگی, گھریلو معاملات میں اصلاح ہوگی تو معاشرے میں اصلاح ہوگی اور اسی سے پھر قوموں میں اصلاح ہوگی. تو گھریلو معاملات میں اللہ سے ڈرو. آپ جس بھی حیثیت میں ہیں, آپ ماں ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے, بیٹے بیٹیاں دیے ہیں, وہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ ان کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے, آپ ان کو اون نہیں کرتے, آپ ان کو بلا وجہ کی جو ہے وہ فزیکل ابیوز یا کسی قسم کی جو ہے وہ مینٹل ٹارچر نہیں کر سکتے.
وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ کے بچے آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اللہ کی امانت ہے. اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، آپ یہ جواب دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر آپ ساس ہیں تو آپ کی بہویں، آپ کے داماد، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ پورا جو ایک نظام ہے گھر کا، وہ سارا کا سارا آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، اللہ سے ڈرو. اگر تمہارے اندر عقل شعور ہے تو یہ قرآن جو نصیحت اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے، اس کے ساتھ اپنے گھریلو معاملات کو چلاؤ. اب پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے؟ پیچھے کانٹیکسٹ ہے کوئی خوشحال زندگی کا کانٹیکسٹ نہیں آ رہا، ایک ایسی لائف کا کانٹیکسٹ آ رہا ہے جو کہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ٹاکسک ریلیشن کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک گھر کے ٹوٹنے کی بات ہو رہی ہے، طلاق کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہاں پر بھی پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا سورہ بقرہ کی روشنی میں، ہم نے کیا سیکھا کہ طلاق دیتے ہوئے بھی متعلقہ کو، بیوی کو کچھ دے دلا کے رخصت کرو. ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. اس ٹائم پر جب نفرت کی انتہا ہے، جب ناپسندیدگی ہے، جب بہت سارے دیگر ایشوز ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنا نہ بھولو. وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ میں پھر یہ نہیں ہوتا کہ صرف مرد کے اوپر ساری ذمہ داریاں، عورت پر بھی ذمہ داریاں. اور وہ کیا کہ احسان کے رویے کو نہ بھولو، اپنے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ اقدار پر رکھو. ٹھیک ہے، اگر فائنینشلی نہیں بھی کوئی کسی کو کچھ دے سکتا یا کچھ مسائل ہیں یا جو بھی ہے، کم از کم اخلاق میں تو نیچے نہ اترے. جیسے کل ہم نے وہ ایک سوری میں سے کسی کا قصہ پڑھا تھا کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو ڈیورس کی اور لوگوں نے، رشتہ داروں نے پوچھا بھی کیا وجہ ہوئی، کیوں طلاق دی، تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ جو ہے عدت میں ہے اور مجھے رجوع کا حق ہے، تو میں اپنی بیوی کی برائی کسی سے نہیں کر سکتا. جب عدت پوری ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی، تو لوگوں نے پھر پوچھا جی اب تو وہ آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ بتائیے کیوں طلاق دی. لوگوں کو کانشیس ہوتے ہیں نا، لوگ بڑے کیوریس ہوتے ہیں، جی فیملی میں یہ مسئلہ ہوا ہے، جا کے پوچھو جی خیر ہو کیا بات ہے، بڑے مزے لیتے لوگ مسالے دار خبروں سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ چونکہ وہ میری بیوی نہیں اور میں کسی غیر عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے بلند اخلاق. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی، مرد ہو یا عورت ہو یا ارد گرد کے دیگر متعلقہ جو افراد ہیں وہ ہو، کیا ہوتا ہے بس ہر ایک اپنا آپ کو نیک اور پارسا ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کے اوپر بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے. نہ بھی بہتان یا الزام ہو، وہ اپنی جگہ درست بھی ہو تو غیبتیں تو کرتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو. اگر تمہیں عقل ہے، شعور ہے، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ سے ڈرو. بات کلیئر ہوئی؟ اچھا ابھی کس وقت کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو؟ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب آپ ایک اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں، آپ ختم کرنے جا رہے ہیں. تو پھر جب آپ ایک ریلیشن شپ کو چلا رہے ہوں تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تقوی کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے. اور کتنا خوبصورت وہ گھر ہوگا، کتنا خوبصورت وہ معاشرہ ہوگا جس میں ہر فرد جو ہے وہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو وہ آسان طریقے سے پوری کرنے کی کوشش کرے گا. اور ہر ایک جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ صرف اپنا حق لینے پر فوکس ہو، وہ دینے پر زیادہ فوکس کرے گا. اسی لیے کل بھی میں نے یہی بات کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سب کی اولادوں، سب کے بچوں کے لیے اور اپنے بھی، کہ ایسے لوگوں کو آپ چنیے اپنے بچوں کے لیے، یا اگر بچے جو مطلب آپس میں کسی میں بھی اگر زوج کا انتخاب کرنا ہے تو وہ ایسا ہو کہ وہ اللہ کا ڈر رکھتا ہو. ٹھیک ہے، جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے. اور پھر اس کے آگے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا، نصیحت تمہارے پاس آ گئی. اور ہم ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کریں، آپ سب ماشاءاللہ 28واں پارہ مکمل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ تحریم اس کے بعد جو ہے اس کے بعد آپ کا 29واں پارہ سٹارٹ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک ہے، تو اس پورے قرآن کے سفر میں آپ نے زندگی گزارنے ہی کا تو طریقہ سیکھا ہے. یہ ساری نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی تو بتائی ہیں، اس کتاب میں ہمارا ہی تو ذکر ہے. وہ آپ کے معاشرتی آداب ہیں یا وہ آپ کے ازدواجی زندگی کے آداب ہیں، وہ کسی بھی قسم کے
آپ کے معاشی معاملات ہیں یا معاشرے سے ریلیٹڈ، انسان سے ریلیٹڈ کوئی بھی پہلو ہے، اس کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں سکھا دی۔ اب ہمیں حکمت کے یہ موتی چننے ہیں اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو علم آپ نے ہمیں عطا کیا، آپ ہمیں اس کے اوپر اسباب دیں اور ہمارے عمل کو بھی اس کے مطابق کر دیں، آمین۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتلو وہ پڑھتے ہیں علیکم تم پر آیات اللہ، اللہ کی آیات، مبینات واضح کھلی۔ اب آپ نے یہ تیسری سورۃ طلاق کی آیات پڑھی ہیں، اس میں کوئی مبہم بات ہے جو سمجھ نہ آئی ہو؟ واضح ہے۔ اسی طرح ہر بات واضح ہے۔ جو متشابہات ہیں، جن کی سمجھ نہیں آتی یا جن کی تعویل کی جا سکتی ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ اس میں پڑھو نہیں، وہ ان کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لو۔ باقی تو سارے محکم آیات ہیں قرآن میں، باقی تو سارے محکمات ہیں، واضح دلائل ہیں، بالکل وضاحت کے ساتھ کھول کے بیان کر دی گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے اب آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے کلیئر؟ مجھے پلیز ذرا بتا دیجیے گا سدرا۔ اوکے، ماجبی اپنا مائک آف کر لیجئے۔ سدرا آپ ماجبین کا پلیز مائک آف کر دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن کی تمام آیات جو ہے یہ واضح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے یہ سنا دی۔ کس لیے سنائی؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالیں وہ ایمان والوں کو، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ کس اندھیرے سے روشنی کی طرف؟ جہالت کے اندھیرے سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں، افعال کرتے ہیں، اگر ہمارا وہ ہم قرآن کی روشنی میں نہیں کرتے تو بیسکلی وہ کیا ہے؟ ہماری جہالت پر مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد ہے پہلا، وہ یہی ہے کہ لوگوں کو جہالت سے ہدایت کی طرف لے کر آئے۔ پھر قرآن کریم کی آیات جو ہیں یہ ہمیں مایوسی کے اندھیروں سے امید کی روشنی کی طرف لے کر آتی ہیں۔ جیسا کہ کل کی آیات میں ہم نے پڑھا کہ ایک ایسا وقت جو کسی بھی فیملی کے اوپر بہت کڑا ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح امید دلائی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کرو، آپ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں سے بے آؤٹ نکال دیں گے جہاں پر آپ کا تصور بھی نہیں جاتا، وہ وہاں سے رزق آپ کو دیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو جب انسان مایوس ہونے لگتا ہے، مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں جانے لگتا ہے، تو قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو اس کو پھر روشنی دکھاتی ہے، امید کی کرن دکھاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا کے تناظر میں جو ہے وہ فلاح کو نہیں ڈھونڈتا، وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ فلاح یا اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ صرف دنیاوی اسباب ہی کی شکل میں ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ خیر ڈھونڈتا ہے ایک بڑے تناظر میں۔ یہاں دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو کوئی اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا أَبَدًا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ایسے باغات میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ایسے شخص کے لیے بہترین رزق ہے۔ تو آپ سم ٹائم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں دنیا میں مشکلات میں سے ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم نے پورے قرآن میں ہمیں یہ حکمت سمجھ آئی کہ دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ اصل میں آخرت کے درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہیں نیک لوگوں کے، اور سب سے زیادہ مشکلات جو ہیں وہ اللہ کے انبیاء پر آئی، اور سب سے مشکل ترین زندگی جو ہے وہ اللہ کے محبوب نبی
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی میزریبل لائف گزاری. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے 2 ماہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, 3 4 دن کے وہ فاقے بھی کرتے تھے. ان کی ساری اولاد ان کی زندگی میں دنیا سے چلی گئی, صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو تھی. جی سدرا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آواز کٹ گئی ہے. اوکے, میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ کے لیے. بات میں یہ کری تھی آیت نمبر 11 کے ساتھ آپ کو فردر آگے بیان کری تھی کہ یہ جو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنے کی بات ہو رہی ہے, مایوسی سے امید کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی ہے, اور جو نیگیٹیوٹی ہے اس کے اندھیروں سے پازیٹیوٹی کی طرف لے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو مومن جو ہے وہ اس کو ہمیشہ دنیا کے تناظر میں نہیں دیکھتا. جس کا جتنا زیادہ ایمان اچھا ہوتا ہے اور جتنے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات آخرت میں بلند کرنا چاہتے ہیں, اس کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, لازماً گزرنا پڑتا ہے. کبھی بیماری کی شکل میں, کبھی معاشی تنگی کی, کبھی کسی اور پریشانی میں. تو اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے لیے جتنے زیادہ بلند درجات کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی زیادہ سم ٹائم اس کو مشکلات میں سے گو تھرو کرنا پڑتا ہے. اسی لیے دیکھیں کہ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. ٹھیک ہے, تو سب سے بہترین ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین رزق ہے. سب سے زیادہ مشکلات انبیاء پر آئیں اور سب سے زیادہ مشکل زندگی اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی. ٹھیک ہے, ہم اگر آپ دنیا کا کوئی بھی دکھ یا تکلیف اٹھا کے دیکھ لیں, امیجن کر لیں اس کو, وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ تکلیف آئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے زمانے میں جبکہ معاشرے میں وہ سب سے معتبر مانے جاتے تھے, اللہ کا جب کلمہ بلند کیا تو لوگوں نے ان کو جھوٹا اور جادوگر اور کاہن اور اس طرح کے اور جو ہے وہ ان پر الزامات لگائے. یعنی ایک ایسا رتبہ جنہیں معاشرے میں حاصل تھا وہ ان سے لے لیا گیا, واپس لے لیا گیا, الٹا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. پھر انہوں نے سب سے زیادہ معاشی جو مسائل تھے وہ دیکھے. حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق 2 مہینے تک ان کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, کوئی پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تھے, صرف کھجور اور پانی پر وہ لوگ گزارا کرتے تھے. پھر اسی طرح فاتح ان کو آتے تھے اس طرح کے کہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کی نیت کر لیتے تھے. پھر اگر کوئی چیز مل گئی, میسر آ گئی, تو وہ پھر روزہ جو ہے وہ کھول لیتے تھے نفلی. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے اولاد کا دکھ سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے نا, تو کوئی بھی پیرنٹس جو ہیں وہ تصور نہیں کرنا چاہتے کسی ایسے دکھ کا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری کی ساری اولاد, صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں حیات تھی. باقی ساری کی ساری جو ان کی اولاد تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی وصال پا گئی. ان کی بیٹیاں جوانی کی حالت میں 22 سال 19 سال اور قریباً 23 سال کی عمر میں 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا, اور اسی طرح ان کے بیٹے چھوٹے چھوٹے سے تھے جب ان کے بیٹے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیے اور واپس لے لیے. پھر بیماری, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بیماری آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شدت عام انسانوں سے دگنی ہوتی. یعنی اگر ایک عام شخص کو اگر بخار آتا ہے تو وہ جو تکلیف ہوتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے دگنی تکلیف ہوتی تھی. تو کوئی بھی تکلیف یا پریشانی آپ سوچ لیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے گزرے اپنی 63 سالہ زندگی میں. یتیمی میں پیدا ہوئے, ماں کا سایہ سر پہ سے اٹھ گیا, پیار کرنے والا دادا کا سایہ اٹھ گیا, اور پھر وہ چچا جو جن سے بہت محبت تھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یعنی ایسی بھی پریشانیاں ذہنی طور پر بھی اس طرح کی پریشانیوں کو وہ جو ہے اس میں سے گزرے. تو جو مومن ہوتا ہے وہ آسانی کو, یسر کو یا روشنی کو صرف دنیا کے تناظر میں نہیں دیکھتا,
وہ آخرت کے بڑے اس کے اندر جو ہے نا کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آسانی نہیں دیتے, ایسا نہیں ہے, بلکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تھام کے رکھتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کا سکون ہے. دل کا سکون اور حیات طیبہ ملتی ہے مومن کو, اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. لام بھی تاکید کا, نون مشدد بھی تاکید کا. ضرور بضرور ہم ان کو دنیا میں بھی حیات طیبہ عطا کریں گے. اب حیات طیبہ کیا ہے؟ یہ روشنی کون سی ہے جو مایوسی اور تکلیفوں کے اندھیروں میں ہمیں دکھائی دیتی ہے؟ یہ وہ حکمت ہے جو قرآن آپ کو سکھاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم انہیں مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ صرف شرعی احکامات نہیں ہے, یہ ہماری زندگی کے بنیادی جو ہماری ضرورتیں ہیں اس میں بھی آپ جب تک قرآن کو اور سنت کو تھام کے رکھتے ہیں, سیرت کو فالو کرتے ہیں, آپ کہیں پر بھی گمراہ نہیں ہوں گے, کہیں پر بھی آپ کو شیطان اچک نہیں سکے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو دکھ نہیں ہوگا, آپ کو رونا نہیں آئے گا, آپ پریشان نہیں ہوں گے. یہ ایمان سے منافی نہیں ہے, کیونکہ یہ جذبات اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر رکھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ پر نے تعجب کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, آنکھیں آنسو بہاتی ہیں لیکن دل وہی, زبان پہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یعنی دکھ اور تکلیف تو ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, رونا بھی آتا ہے. یہ صبر کے منافی نہیں ہے. اگر آپ کو رونا آتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب آپ بے صبرے ہیں. بے صبری یہ ہے کہ انسان اللہ پر شکوے کرے, بے صبری یہ ہے کہ انسان جزا فضا کرے. تو جب تک ہم قرآن اور سنت کو تھامے ہوئے ہوتے ہیں, جب تک ہم قرآن اور سنت کو پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں, ہم گمراہ نہیں ہوتے. شیطان ہمیں اچک نہیں سکتا, ہمیں اتنا مایوس نہیں کرتا کہ ہم انتہائی اقدام اٹھائیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز اس آیت میں جو سمجھنی چاہیے ہمیں, اور ہمیں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں جہاں آغاز ہو رہا ہے کہ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات پڑھ کے سنا دی ہیں. ٹھیک ہے. اب ان آیات کے سننے والوں میں سے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر اور جو نیک اعمال کرتے ہیں, جو اندھیروں سے نکلنا چاہتے ہیں, ان کو جو ہے وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکلنے کا موقع ملے گا. ٹھیک ہے. ہر سننے والے کو یہ موقع نہیں میسر آتا. سنتے تو مشرکین مکہ بھی تھے, سنتے تو آج کے مشرک بھی ہیں, سنتا تو ہر کوئی ہے, لیکن ہر ایک کے دل جو ہے وہ ایسے تھمے ہوئے نہیں ہوتے, ہر ایک کا دل ایسے ثبات میں نہیں ہوتا. کس کو یہ ثبات ملتا ہے؟ کون یہ حکمت سیکھتا ہے؟ جو صحیح معنوں میں ایمان رکھتا ہے اور نیکی کی طرف آنا چاہتا ہے, جو کوشش میں ہوتا ہے, اس کوشش میں کہ میں یہ نیکی کا کام کروں گا, میں اللہ کی فرمانبرداری کروں گا, جس کی نیت ہی نہ ہو اپنے آپ کو بدلنے کی. پیچھے ہم نے ایک ریمائنڈر بھی پڑھے تھے نا اسی طرح کے, کہ جب تک ہماری سوچ ڈیولپ نہیں ہوتی کہ ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں یا ہم کسی جگہ پر غلط ہیں اور ہم ہمیشہ اپنے آپ کو صحیح ہی سمجھتے رہتے ہیں یا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا ہی نہیں چاہتے, تو پھر ہماری اصلاح بھی نہیں ہوتی. تو اسی طرح جو ایمان لاتا ہے صحیح معنوں میں شعوری ایمان, اور پھر وہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کو اندھیروں میں روشنی کی کرنیں مل جاتی ہیں, پھر اس کو وہ روشنی نظر آ جاتی ہے جس کی طرف اس نے جانا ہوتا ہے, اور پھر اس روشنی کی طرف جانے میں جو مشکلات آتی ہیں وہ اس کے لیے بھی خود کو تیار کر لیتا ہے. لیکن جو سیلف پٹی کا شکار رہنا چاہے, مظلومیت میں سے نکلنا ہی نہ چاہے, جو اصلاح کرنا ہی نہ چاہے, تو اس کو آپ بے شک قرآن سنا دیں, چاہے سیرت میں سے واقعات سنا دیں,
وہ ایک کان سے سنے گا اور دوسرے سے اڑا دے گا. تو اندھیرے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود اندھیروں میں سے نکلنا چاہیں، چاہے وہ تعصب کا اندھیرا ہو، چاہے وہ جہالت کا اندھیرا ہو، چاہے وہ شرک کا اندھیرا ہو، چاہے وہ مایوسی کا اندھیرا ہو. جن لوگوں کو سیلف پیٹی کی عادت ہو جاتی ہے، خود ترسی کی بیماری لاحق ہوتی ہے اور وہ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ امیون ہوتے ہیں اپنے غموں کے، دکھوں کے، اور وہ اس میں سے نکلنا نہیں چاہتے، وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتے. اگر ہم نکلنا چاہیں گے اندھیروں سے تو ہمیں قرآن جو ہے وہ حکمتیں سکھاتا ہے، وہ راستے دکھاتا ہے جس سے ہم نکل پائیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن. اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند بنائے. اب 7 آسمان تو ہمیں پتہ ہے، ہم اس کو پڑھتے رہے ہیں. زمین کی مانند اور زمینیں یہ کہاں پر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جتنی بڑی یونیورس ہے تو پاسبل ہے، اس چیز کے امکانات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ زمین بنائی، عرش بنائی، اسی طرح کے اور بھی کوئی سیارے موجود ہوں جہاں پر لائف ہو. اور لائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جیسے ہم انسان ہیں، کیونکہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ یہیں سے تمہیں اسی مطلب مفہوم ہے آج کا کہ اسی مٹی سے بنائے گئے ہو، اسی میں تم پیدا کیا گیا ہو اور اسی سے تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. لیکن یہ ممکن ہے کہ لائف جو ہے وہ کہیں پر بھی اور دوسرے کسی بھی اور پلانٹ پر، یونیورس میں کہیں اور کسی سیارے ستارے پر کسی اور طرح سے لائف جو ہے وہ موجود ہو. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اجر دینے کے لیے، جیسا ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے مختلف، کہ ایک ایک مومن کو پوری زمین جتنے محل دیے جائیں گے، جائیدادیں دی جائیں گی، انعام میں جنتیں دی جائیں گی اور اس سے بھی زیادہ دی جائیں گی. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کے اجر کے لیے ایسی بہت ساری جگہ تیار کی ہوں. اور اس سے پیچھے والی کانٹیکسٹ اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر جیسے طلاق کے معاملات کی بات ہو رہی تھی، تو اگر ایک جگہ پر کہیں کوئی تنگی کا سامنا ہے اور ایک گھر جس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اور جیسے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ آپ انسان جو ہے، عورت یا مرد، اس چیز کے لیے خوفزدہ نہ ہو کہ پھر کیا بنے گا، رزق کہاں سے ملے گا یا ہوگا کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی ظلم کے برداشت کرنے کے بجائے آپ کو ایک وسعت دیتے ہیں کہ اس رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. جیسے آیت کا باقی حصہ پڑھے تو یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر. مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسی ہی زمینیں پیدا کی تاکہ، اور ان کے بیچ میں اللہ تعالیٰ تمام جو نظام ہے وہ چلا رہے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ساتھ ہی آپ اس کے یہ آیت کا باقی حصہ بھی پڑھیں، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے. تو اب آپ اس زمین اور آسمان سے ذرا اپنے گھر کے لیول پر آ جائیں تو یاد رکھیے کہ وہ گھر جس کو آپ اپنی سلطنت سمجھتے ہیں اور اس میں آپ ظلم کر رہے ہیں کسی بھی اپنے ریلیشن کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ کے پاس کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے لیے ایسے بہت سے آسمان اور زمینیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بنا کے رکھے ہیں. آپ ایک گھر سے نکالتے ہو، اس کے لیے ایسی جو ہے وہ بہت سی زمینیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، محل تیار کر رکھے. اور جس نیت اور جس ارادے کے ساتھ جو صبر کر رہا ہے اور جو ظلم کر رہا ہے، اس کو اندر باہر سے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ گھیرے ہوئے ہیں. تو جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگے تو اللہ کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ اپنے دل میں رکھتے ہوئے معاملہ کریں. اور یاد رکھیے آپ اس دنیا کی حد تک کسی کے اوپر ظلم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو نہ صرف اس دنیا میں پکڑ آئے گی، آخرت میں بھی شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ظلم کرنے سے اپنی پناہ میں رکھیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ حکمت عطا فرمائے جس سے ہم ایسے تمام مسائل کو اللہ کی رضا کے مطابق جو ہے وہ حل کر سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.